ناظرین، سائنس ہماری زندگی کے ہر پہلو سے نامیاتی طور پر جڑی ہوئی ہے۔ گھریلو زندگی ہو یا کاروباری، صنعتی ہو یا زرعی، حتیٰ کہ تفریح بھی سائنس کے بغیر ادھوری سی رہ جاتی ہے۔ ہمارے چہار اطراف ایسے آلات، ساز و سامان اور سہولیات استعمال میں لائی جا رہی ہیں جن کی ایجاد اور تیاری سائنس کی مرہون منت ہے۔ سائنس ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ سائنس ہوا کی طرح ہے جس میں ہم دن رات سانس لیتے ہیں اور جو ہر جگہ اور ہر وقت ہمیں اپنے غلاف میں لپیٹے ہوئے۔ پیارے دوستو، سائنس کے اسی ہم وقتی اور ہم جہتی تعلق کی وجہ سے سرکاری اداروں کے سربراہان اور اہم شخصیات کوئی ایسا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے جہاں وہ سائنس کی اہمیت اور افادیت پر زور دیں اور سائنس کو اپنے اور فروغ دینے کے لیے بلند بانگ دعویٰ نہ کریں۔ لیکن پاکستانی معاشرہ عمومی طور پر سائنسی آلات اور ساز و سامان کا صارف محض ہے، خالق نہیں ہے۔ بحیثیت ایک قوم کے ہم سائنس کی ترویج و ترقی اور اس کی تحقیق پر اپنی کل قوی دولت کا بہت ہی قلیل حصہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ ترقی پذیر ممالک کی اکثریت سائنس کے کردار سے بخوبی واقف ہو چکی ہے اور اس ضمن میں ضروری اقدام اٹھا رہی ہے۔ ہمارے ہاں صورتحال بدستور غیر تسلی بخش ہے۔ پاکستانی معاشرہ عمومی طور پر پسماندگی کا شکار ہے۔ ملک کی کثیر آبادی دیہاتی ماحول میں رہتے ہوئے تعلیم اور دیگر معاشرتی بہبود کی سہولیات سے محروم ہے، جس کی وجہ سے روایتی سوچ اور طرز فکر میں تبدیل نہیں ہوتی۔ ہمارے پڑھے لکھوں پر بھی روایت ہی کی چھاپ برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام پڑھا لکھا پاکستانی بھی روزمرہ کی زندگی میں ایسی سوچ اور طرز عمل کا اظہار کرتا ہے جسے ہرگز سائنس نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پیارے دوستو، سائنس کی فطرت اور کردار، اس کے طریقہ کار سے ناواقفیت پڑھے لکھوں میں بھی عام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام سائنس کو محض مشاہداتی حقائق اور نظریات کے مجموعے کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک سوچ اور طرز فکر کے طور پر نہیں ہے۔ سائنس ایک طاقتور ہتھیار ہے اپنے ماحول کو سمجھنے کے لیے، اس میں جاری اور ساری قوانین کو دریافت کرنے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سائنس ایک فکری جستجو ہے۔ ابتدائے انسانیت ہی سے اٹھائے جانے والے سوالوں کی کیوں، کیسے زندگی ہر وقت سوال اٹھاتی ہے جن کا جواب چاہیے۔ سائنس ان سوالوں کا تسلی بخش جواب تلاش کرتے ہوئے اپنی سادہ شکل سے آج کی ترقی یافتہ شکل پر پہنچی ہے۔ نورمن کیمپل ایک مشہور سائنسدان تھے، لیکن اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے علاوہ انہیں سائنس طرز فکر کی ترویج سے بھی بڑی دلچسپی تھی۔ ان کا رابطہ اپنے علاقوں کے ان سرگردہ راہبروں سے بھی تھا جو 20ویں صدی کے ابتدائی دہائیوں میں صنعتی کارکنوں کے درمیان تعلیم کو عام کرنے سے دلچسپی رکھتے تھے۔ کیمپل نے اس تعلیمی پروگرام کے تحت اپنی کتاب سائنس کیا ہے تحریر کی۔ یہ کتاب اپنے اشاعت کے 70 سال کے بعد بھی اہم ہے، کیونکہ سائنس کے فطرت اور طریقہ کار کے بارے میں اب بھی یہ ایک کار آمد تصنیف ہے۔ 7 دہائیوں کے گزرنے اور سائنس کے میدان میں بے پناہ ترقی کے باوجود اس کتاب کی افادیت مسلمہ ہے۔ جن موضوعات سے مصنف نے اپنی کتاب میں بحث کی ہے وہ اردو قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ ادارہ مشعل مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے یہ اہم کتاب پاکستان میں شائع کرنے کا انتظام کیا ہے۔ سائنس کیا ہے؟ ایک مقبول عام نقطہ نظر کے مطابق سائنس اپنی ایجادات کے سوا کچھ نہیں۔ بجلی، ریڈیو، ٹیلی فون، ہوائی جہاز، موٹر کار، سٹیل، پلاسٹک، پینسلین، پیداوار بڑھانے والی کھادیں اور کم کش ادویات، ٹیلی ویژن، ویڈیو کیسٹ ریکارڈ اور اس طرح کی روز استعمال میں آنے والی ایجاد ہیں۔ لیکن یہ ایک عامیانہ اور محدود نقطہ نظر ہے، چونکہ اس پہلو سے دیکھا جائے تو سائنس صرف زمانہ حال یا بہت حد تک ماضی قریب ہی کی سرگرمی لگے گی، کیونکہ جن ایجادات سے ہم اب فیض یاب ہو رہے ہیں 100-200 سال پہلے ان کا وجود ہی تھا۔ نورمن کیمپل اس محدود نقطہ سے نگاہ سے اتفاق نہیں کرتے۔ سائنس کے بہت سے روپ ہیں، لیکن اس کے اہم ترین پہلوؤں میں سے ایک ممتاز پہلو تجسس کی تسکین ہے۔ سائنس خالصتاً ایک دانش مندانہ سرگرمی ہے۔ جس دن سے انسان نے سوچنا شروع کیا، سائنس کا آغاز ہو گیا۔ پیارے دوستو، جب سے انسان نے سوال اٹھانے شروع کر دیے، سائنس کی بنیادیں رکھی گئیں۔
پھر جیسے جیسے انسان تہذیب کے مدارج طے کرتا گیا، سائنس بھی اپنے سوالات طور طریقے بہتر سے بہتر کرتی گئی۔ موجودہ سائنس وہ اعلیٰ ترین اور ترقی یافتہ شکل ہے جو انسانیت کے ارتقاء کے نتیجے میں آج ہمیں حاصل ہے، لیکن ہمارا تجربہ بتاتا ہے کہ یہ بھی آخری شکل نہیں، چونکہ اس میں بہتری اور ترقی کے امکانات موجود ہیں۔ سائنس فطرت کا مطالعہ ہے، لیکن فطرت کیا ہے؟ فطرت وہ سب کچھ ہے جو ہمارے مشاہدات میں آتا ہے۔ یہ مشاہدات براہ راست حواس خمسہ کی مدد سے بھی اور بالواسطہ یعنی آلات کی مدد سے بھی کیے جاتے ہیں۔ آلات ہی کی مدد سے انسان نے اپنے حواس کی محدود صلاحیتوں کو اتنی وسعت دی ہے کہ اس کا تصور ہمارے قدمہ کو نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح پہلے پہل ارد گرد کے طبعی و حیاتیاتی ماحول کا مطالعہ شروع ہوا اور گزشتہ چند صدیوں میں مطالعے کی حدود ایک طرف کائنات کی اتھاہ گہرائیوں تک اور دوسری طرف ایٹموں کی مرکزوں تک پھیل گئی ہے۔ سائنس فطرت کے بارے میں حقائق کا مسلسل بڑھتا ہوا خزانہ ہے، لیکن سائنس ان حقائق کو اپنے مخصوص طریقہ کار سے حاصل کرتی ہے اور یہ طریقہ کار ہی اسے دوسرے علوم سے ممتاز کرتا ہے۔ مصنف نے تفصیل سے سائنسی طریقہ کار کی مختلف پہلوؤں کی وضاحت کی ہے۔ سائنس دنیا میں ہونے والے واقعات کا باقاعدہ مطالعہ کرتی ہے اور واقعات کے درمیان ممکنہ رشتوں کی تلاش کرتی ہے۔ اگر ایسے رشتے دریافت ہو جائیں جن پر سب کو اتفاق ہو تو وہ کلیات اور قوانین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں۔ ان کلیات اور قوانین کی مدد سے نئے واقعات کی پیشن گوئی ممکن ہے۔ اس طرح سائنس مشاہدات سے حاصل کردہ حقائق اور ان کے بیان اور توجیہ کے لیے واضح کیے جانے والے قوانین کا مجموعہ ہوتی ہے۔ سائنس کا طریقہ کار بھی اس کی ترقی کے ساتھ تبدیل ہوتا رہا ہے۔ نت نئے پیمائشی آلات کی دریافت سے فطرت کے وہ پہلو جو سائنسی مطالعے کی زد میں نہیں آتے تھے اپنے اسرار آشکار کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ اس کا مختلف شاخوں میں بٹوارہ بھی لازمی ہو گیا ہے۔ 150 سال پہلے تک تمام فطرت کا مطالعہ فطری فلسفہ کے موضوع کے تحت کیا جاتا تھا، لیکن اب سائنس کے پھیلاؤ کے ساتھ نہ صرف یہ کہ سائنس مختلف شاخوں طبیعیات، فلکیات، کیمیا، حیاتیات، نباتیات اور ارضیات کو وغیرہ میں بٹ گئی ہے، بلکہ ہر شاخ خود بھی بہت سی شاخوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ رجحان اور بھی ترقی پائے گا۔ گو حالیہ دہائیوں میں ایک بالکل مختلف رجحان نے بھی فروغ پایا ہے، کیونکہ فطرت کا مطالعہ اب ایسے عالمی موضوعات جیسے موسمیات یا ماحولیات وغیرہ تک بھی پھیل چکا ہے جن کو بین الموضوعاتی طرز پر ہی زیر مطالعہ لایا جا سکتا ہے۔ سائنس کے تجربی طریقہ کار کے علاوہ اس کا ایک امتیازی خاصہ سائنسی حقائق کے بیان میں ریاضی کا استعمال ہے۔ یہ استعمال جسے پہلے پہل گلیلیو نے 16ویں صدی کے آخر میں متعارف کروایا، اب سائنس کا عمومی طور پر اور طبی سائنس علوم کا خصوصیات سے لازمی حصہ بن گیا ہے۔ علم کی ہر وہ شاخ جو سائنس کا درجہ حاصل کرنا چاہتی ہے اسے اپنے قوانین کو زیادہ سے زیادہ ریاضیاتی شکل دینے پڑتی ہے، چونکہ جو قوانین جس قدر ریاضیاتی ہوں گے ان کی قطعیت اتنی ہی زیادہ ہوگی، ان کی پیشن گوئی کی قوت زیادہ ہوگی۔ فی زمانہ طبیعیات اس لحاظ سے سب سے اعلیٰ ترقی یافتہ ریاضیاتی سائنس ہے۔ سائنس چند مسلمات پر انحصار کرتی ہے، ان میں سے اہم ترین خارجی دنیا کا وجود ہے، اور پھر یہ یقین ہے کہ اس دنیا کو سائنسی طریقہ کار کی مدد سے نہ صرف زیر مطالعہ لایا جا سکتا ہے بلکہ اس میں ہونے والے واقعات کی علت معلوم کی جا سکتی ہے، قوانین دریافت کیے جا سکتے ہیں اور پھر ان قوانین کی مدد سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ ساری ایجادات سائنسی قوانین کی دریافت کی مرہون منت ہے۔ سائنس کی مدد سے انسان نے فطرت کو سمجھا ہے، اپنے ماحول کی جبریت سے آزادی پائی ہے، اسے کنٹرول کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ فطری طور پر پائے جانے والے جمودات کو سمجھ کر انسان نے 20ویں صدی میں ایسے مٹیریل ایجاد کیے جو فطرت میں آزاد نہ وجود نہیں رکھتے۔